Please subscribe my YouTube channel and press bell icon button. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دنوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی تلاش میں گھر سے باہر تشریف لائے ہیں۔ ادھر سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھروں میں بھی فاقہ ہے۔ وہ بھی بھوک کی شدت سے اپنے اپنے گھروں سے باہر آئے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی تلاش میں نکلے ہیں۔ ان کی بھی خواہش ہے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو دیکھا تو پوچھا، ساتھیو، اس وقت تم اپنے گھروں سے کیوں نکلے ہو؟ دونوں نے با یک زباں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں، خالی پیٹ ہیں، کھانے کی تلاش میں ہیں۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم میں بھی اسی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں جس وجہ سے تم دونوں نکلے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، چلو پھر اٹھو۔ دونوں ساتھی آپ کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے خاص وزراء ایک انصاری کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس دور میں باغات کے اندر ہی گھر بنے ہوتے تھے۔ بعض باغات ایسے کہ پانی کا کنواں بھی باغ کے اندر ہی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسی ہی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت وہ اپنے گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ آپ کے دونوں ساتھیوں حضرت ابوبکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی اپنے گھر کی دہلیز پر دیکھا تو بڑی خوشی سے کہنے لگیں، خوش آمدید، آپ لوگوں کا آنا مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاوند کا نام لے کر پوچھا کہ فلاں کہاں ہے؟ کہنے لگی، وہ پانی لینے کے لیے گئے ہیں، بس ابھی آتے ہی ہوں گے۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ وہ صحابی پانی لیے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں ساتھی اس کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں تو ان کی خوشی دیدنی تھی۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ کائنات کے امام ان کے گھر تشریف لائے ہیں۔ بے اختیار کہنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے، آج مجھ سے زیادہ خوش بخت اور خوش قسمت کوئی نہیں کہ میرے گھر میں وہ معزز ترین مہمان تشریف لائے ہیں جن سے بڑھ کر اعلیٰ اور افضل اس کائنات میں کوئی نہیں۔ جلدی سے مہمانوں کو اپنے گھر میں بٹھایا۔ گھر سے ملحق کھجوروں کا باغ تھا۔ ایک کھجور پر چڑھے، جلدی سے ایک بڑا سا خوشہ کاٹ کر لے آئے۔ اس خوشہ میں ہر قسم کی کھجوریں تھیں، کچھ کچی، کچھ پکی ہوئی، کچھ آدھی پکی اور آدھی کچی، گویا تینوں اقسام کی کھجوریں اس خوشے میں موجود تھیں۔ بڑے ادب و احترام سے مہمانوں کے سامنے خوشہ رکھا۔ عرض کر رہے ہیں، اللہ کے رسول ان کو تناول فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پورا خوشہ اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ عرض کرتے ہیں، میری خواہش ہے آپ کچی، آدھ پکی اور پوری پکی ہوئی کھجوریں جو آپ کو پسند ہوں وہ کھائیں۔ وہ نہایت خوش ہو رہے ہیں کہ آج انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مہمان کھجوریں کھانے میں مصروف ہیں اور انہوں نے جلدی سے چھری پکڑی اور بکریوں کے باڑے کا رخ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو چھری پکڑے بکریوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو ملاحظہ کیجئے کہ آپ فرما رہے ہیں، ساتھی، دودھ دینے والی بکری کو ہرگز ذبح نہ کرنا۔ صحابی نے جلدی سے ایک بکری ذبح کی، گوشت تیار کیا،
ان کی بیوی بھی خوشی خوشی گوشت پکا رہی ہے، کھانا تیار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کھجوریں نوش فرما رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، پھر بکری کا گوشت کھایا۔ معزز سامعین کرام، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو دعائیں دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق تھا کہ جب آپ کسی کے ہاں کھانا کھاتے تو اس کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے۔ حدیث شریف میں ایسے مواقع کی مناسبت سے یہ الفاظ ملتے ہیں جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نیک لوگ آپ کا کھانا کھائیں اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں۔ معزز سامعین کرام، اب ذرا غور سے سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے ساتھیوں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ مزید ارشاد ہوا جس کا ترجمہ ہے کہ تمہیں بھوک نے گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور کیا، اور جب تم واپس جا رہے تھے تو تمہیں کھانے پینے کی یہ نعمتیں میسر آ گئیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا عمدہ تھا کہ آپ کسی صحابی کے گھر جانے میں عار نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کسی بھی صحابی کو حکم دیتے، وہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر فوراً حاضر ہو جاتے، مگر یہ آپ کا اخلاق تھا، آپ کا حسن تواضع تھا کہ آپ خود چل کر صحابی کے گھر جاتے، وہاں تشریف رکھتے، اس کی ضیافت قبول کرتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد جہاں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور میزبانوں کو دعائیں دیتے ہیں، وہیں دلوں میں آخرت کی جواب دہی کا احساس بھی بیدار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔